بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ یوسف۔ عنوان میں نے لکھا تو سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک عنوان نہیں ہے۔ اس کا عنوان کچھ اور ہونا چاہیے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ قصہ، کہانی، اس میں ہماری دلچسپی ویسے ہی ہوتی ہے۔ میں نے یہ غور کیا کہ یہ کہانی میں دلچسپی ہماری کیوں ہوتی ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اصل میں جب ہم کوئی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی اس میں نظر آتی ہے، اور کہانی میں اور اصل زندگی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کہانی فاسٹ ٹریک ہوتی ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ واقعات ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں یا دیکھے سنے جاتے ہیں، اور عام زندگی سلو موشن ہوتی ہے، اس میں بہت سی چیزیں بورنگ ہوتی ہیں۔ تو یہ کہانی کا کمال ہے کہ آدمی اس کے اندر پوری طرح سے انوالوڈ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ یہ احسن القصص ہے، یہ بہترین قصہ ہے۔ اور اس کے بہترین ہونے کا یہ بھی پہلو ہے کہ کہانی میں جو کچھ بھی آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتا ہے، اور پھر اس میں بہت کچھ ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ سورہ مبارکہ، سورہ نمبر 12 ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین سرگزشت سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ اس سے بالکل ناواقف تھے۔ یہ آخری بات تو قرآن بہت کرتا ہے کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق ہیں، اس کے دلائل بہت سارے جو ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو باتیں، جو واقعات آپ بتا رہے ہیں اس قدر وضاحت کے ساتھ، اور ایسے کہ نہ صرف یہ کہ واقعات ہیں بلکہ ان میں سبق ہے، اس کا اور کوئی آپ اس کی توجیہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور آپ اس سے پہلے ان سے ناواقف تھے۔ اس آیت کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ سچی بات ہے کہ قصے ہم روز سنتے ہیں، اور اکثر قصے گپیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو ان سے بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ اٹ از دی الٹیمیٹ ٹروتھ، اس کا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے سنا اور آپ نے سنا دیا، تو اس میں بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ، یہ قصہ اپنے پیغمبر کو سنا رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کو کہیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی اس ٹریجڈی کو بیان کر چکا ہوں کہ لوگوں کے ٹیسٹ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیان کیا گیا قصہ اپیل نہیں کرتا، تو سورہ یوسف کے بیان میں، تفسیر میں لوگوں نے پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا مرچ مسالہ لگایا، تاکہ اللہ معاف کرے اس کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر بار بار پڑھنا چاہیے، غور و فکر کے ساتھ ریفلیکٹ کر کے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ذوق قرآن کا ذوق بنے، نہ کہ قصہ گو لوگوں کا۔
جو آتے ہیں بیان کرتے ہیں، رلاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں فار اے فیکٹ کہ وہ دیکھتے نہیں ابھی ہل جل نہیں ہوئی ہے، بات ابھی بنی ہے تو کچھ اور ایڈ کرو، بیکاز دا پرپز از ڈفرینٹ. یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ایک واقعہ، اور اس واقعے کے بیان میں بہت سے سبق ہیں کہ جن کو وہ ہم تک منتقل کرنا چاہتے ہیں. یہ واقعہ جب بیان ہو رہا تھا تو یہ مکی دور کی سورہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس واقعے کے بیان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد بھی حاصل کیا کہ جو ان تمام صورتوں کا ہے. ان تمام صورتوں سے مراد یہ صورتوں کا تیسرا گروپ ہے. یہ میں بار بار بات بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، سیکوینس میں لائے ہیں، اس میں 7 صورتوں کے گروپس ہیں، ایک کے بعد دوسرا. ہر گروپ میں شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں، اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں. اس تیسرے صورتوں کے گروپ میں 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی سورہ ہے. اور ان ساری مکی صورتوں میں ایک نمایاں مضمون خوشخبری اور خبردار کرنا ہے، اور صبر کی تلقین کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہ آپ کے لیے مستقبل میں اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، کامیابی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے یہ مقصد بہت ایفیکٹولی حاصل ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، ویسے ہی آپ سے پہلے اللہ کے یہ جلیل القدر نبی ایسے ہی مراحل سے گزرے جس میں شروع میں بہت مشکلات تھیں، لیکن اب تو ہم جانتے ہیں کہ بالآخر انجام ان کا بہت اچھا ہوا. سو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اس معاملے میں جو اس وقت آپ کو مشکلات ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ واقعہ کیا ہے اختصار کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام پھر ان کے پڑپوتے ہوئے. اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. چنانچہ ان کے یہ جو بیٹے تھے 12، یہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل بنے، اور انہی سے وہ نیشن پیدا ہوئی بنی کہ جو اب بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو یہودی ہیں. تو ان میں یہ 12 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنی ظاہری باطنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے والد کے فیورٹ تھے. اور باقی بھائی یعنی 10 بھائی جو الگ ان کے والدہ سے تھے، اور یہ 2 بھائی یہ اور بنجمن یہ دوسری والدہ سے تھے. تو وہ 10 بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک سازش کی اور ان کو لے گئے بہانے سے اپنے ساتھ، اور پھر کنویں میں پھینک دیا. گیٹ ریڈ آف ہم. پھر وہاں سے کوئی قافلہ آیا، اس نے ان کو ڈسکور کیا، اور مصر کے بازار میں جا کے ان کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا. وہاں سے ایک سرکاری سینئر افسر نے ان کو خریدا اور اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو اچھی طرح سے رکھو، کیا خبر ہم ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، وہ اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے اس سے بچ گئے، لیکن اس نے اوفینڈڈ محسوس کیا. اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے؟ تو پھر بالآخر جیسے کرپٹ معاشروں میں ہوتا ہے، اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک بے قصور بچے کو کہیے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں وہ رہے تو ان کے 2 ساتھی تھے جنہوں نے کو خواب دیکھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بہت پاک سیرت اور بڑے نیک انسان لگتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ہم خواب کی تعبیر. تو انہوں نے اس کی تعبیر بتائی. وہ تعبیر ایسی تھی کہ جو حرف بحرف صحیح ہوئی،
ایک کو سزا ہو گئی اور وہ سولی پہ چڑھ گیا، دوسرا آزاد ہو گیا اور اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس کو سرو کرنے لگا۔ بادشاہ کو پھر خواب ایک آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو لوگوں نے ایسی فضول سی باتیں ہیں جو ذہن میں آ جاتی ہیں، خواب کوئی سارے سچے تو نہیں ہوتے۔ تو وہ جو نوجوان تھا، وہ جو ان کا ساتھی تھا قید کا، جس کو کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اپنے تم مالک سے میری بات کرنا، وہ بھول گیا۔ آدمی ایکسائٹمنٹ میں کہاں یاد رہتی ہے کہ کوئی بندے سے میں نے کوئی وعدہ کیا تھا۔ تو وہ جب خواب کا مسئلہ ہوا وہاں، تو اسے یاد آیا کہ وہ مجھے تو یوسف تھے جو انہوں نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تھی، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح تو باہر نہیں آؤں گا، پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ تو پھر ان خواتین نے بھی مان لیا کہ یہ تو بالکل بے قصور تھے، ہماری ہی غلطی تھی۔ اس طرح سے بادشاہ ان سے بہت امپریس ہوا اور بالآخر بادشاہ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ وہ خواب میں جو کچھ تھا وہ فیوچر کے حالات تھے، اس میں جو قحط آنا تھا، اس کے لیے پلاننگ کرنی تھی، اس سب کا انچارج یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ اور جب وہ یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اپنے اپنے وہ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا راشن لے کے جاتے تھے، تو اس کا کام سارا کام یوسف علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ تو وہ بھائی بھی آئے، بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ بالآخر انہوں نے اپنے بھائی کو بلوا لیا بنیامین کو، جن کو وہ لے کے نہیں آئے تھے، اور آخر میں حالات ان کے اتنے برے ہو گئے، پرابلی تیسرے وزٹ میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ مزید صدقہ بھی کر دیں۔ تو اس موقع پہ پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یوسف ہوں۔ تو پھر ان کے والد بھی آ گئے، اور ان کے ہاں جو ایک ٹریڈیشن تھی کہ جو بادشاہ یا بادشاہی کی طرح کا کوئی سینئر آدمی ہوتا تھا، اس کے لیے آؤٹ آف رسپیکٹ جھکتے تھے۔ تو وہ جب آئے اور وہ سب جھکے تو وہ اور کہانی سناتے ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ کہانی تو میں نے صحیح سنائی نہیں، کیونکہ شروع میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج ان کے آگے جھک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہ یہ بتانا۔ تو اس وقت پھر وہ جب جھکے تو انہوں نے کہا جی کہ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ تو اس میں جو مختلف اس میں اللہ تعالیٰ نے بیانات دیے ہیں اور اس میں سبق بھی ہیں، میں ان میں بعض کی طرف ہلکا اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو خواب کا بیان۔ یہ خواب جب بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کے سامنے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال یوسف، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سمپل نارمل بیان نہیں ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو یوسف علیہ السلام اس کو بہت آخر میں جا کے بیان کریں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جو شریف آدمی ہوتا ہے، جس کا کردار بلند ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ یار میں جب بات کر رہا ہوں اس میں میری کوئی بڑائی سامنے آئے۔ سو نو ہی واز ویری ریلکٹنٹ، بالکل آخر میں جا کے کہا جی وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باقی باتیں پہلے تفصیل سے انہوں نے بیان کی۔ قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سے بیانات ہیں کہ جن سے انسان کو اگر انسان غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ کردار کیسے بلند ہوتا ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا وقت اپنی تعریف کرتے ہیں، جو تعریف وہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے، اور ایک وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی تعریف جو بہت ان کی ہو سکتی ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے ان کے اندر اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کی جو پازیٹیو چیزیں تھیں جن سے کہ آبویسلی وہ قابل تعریف بنے، وہ جھجکتے تھے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اس قصے کے بیان میں بھائیوں کا حسد بیان کیا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، خیال کرو جب انہوں نے کہا کہ
یعنی بھائیوں نے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ یہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم ایک پورا گروپ ہیں، بے شک ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی ذرا اور مختلف انداز میں بیان کیا کہ بڑی دنیا میں مشکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہم انسانوں کو مبتلا کیا ہے اس میں کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی کو دنیا میں زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، لوگ اچیو کرتے ہیں، لوگ کم اچیو کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اچیومنٹس کے دائرے بھی الگ الگ ہیں اور اچیومنٹس کی ٹائمنگز بھی الگ الگ ہیں۔ تو اب وہ آدمی کہ جس کا کردار پست ہوتا ہے یا جو شیلو ہوتا ہے، جو اپنے اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور شرافت کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا ٹھہراؤ، وہ کسی کی اچیومنٹ پہ سڑتا ہے، حسد کرتا ہے، اور یہ معاشرے میں بہت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ لوگ کرتے ہیں، صرف آدمی رشک کرے، چلو یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی اسی فیلڈ میں ہیں جس میں دوسرے ہیں اور آپ محسوس کریں یار اس کی پروموشن ہوگی میری نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک انسان ہے جو اچھا انسان ہے، وہ اس کو فیس کرتا ہے اور اس کو ایک ریالٹی سمجھتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی سٹرگل کرتا ہے اور اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر سر اس کو ان کا کمال کیا ہے؟ ہوتا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ میرے اندر جو خیال آ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے، اس کو میں نے اہمیت نہیں دینی۔ لیکن اگر آپ اس کو پالنا شروع کر دیں اور آپ کہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں اور یہ مجھے ملنا چاہیے، تو یہی حسد ہے جو مروا دیتا ہے۔ یہی حسد ہے کہ جو ابلیس کے اندر پیدا ہوا اور اس نے کہا جی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے سجدہ کرو۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے تو نے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی معاملہ پرابلم پیدا ہوئی بنی اسرائیل میں، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبر کے طور پر انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جی، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں 2000 سال تک یہ حیثیت ملی۔ تو یہی معاملہ بھائیوں کا ہوا اور وہ حسد میں مبتلا ہوئے۔ پھر بھائیوں نے سازش کی اور انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو تو تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے کسی فیلڈ میں بھی، اب ان کی تعریف ہو رہی ہے، یہ زیادہ اچیو کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود بھی ایکسل کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے کے لیے دعا گو ہوں اور اللہ کے فیصلے کو مان لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس نیگیٹو اس میں انکلائنڈ ہو جاتے ہیں رویے میں اور پھر اس سے تباہی ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں بہت بگاڑ اور تباہی کی وجہ یہی ہے، انوی، جیلسی، جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پلان تو بہت سے بھائیوں کا یہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے، ان میں سے ایک نسبتاً بہتر آدمی تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے سورہ مبارکہ سے کہ برے لوگوں میں بعض بہت برے ہوتے ہیں اور بعض ذرا کم برے ہوتے ہیں، ذرا بہتر برے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یار مارتے کیوں، کنویں میں پھینک دو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ تو انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا فلما ذہبوا بہ، جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، اور ہم نے اس کو وحی بھی کر دی کہ تم ان کو ان کی کارستانی سے آگاہ کرو گے جب کہ ان کو کچھ خیال بھی نہ ہوگا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ آج تو یہ تمہیں کنویں میں پھینک رہے ہیں مگر ڈونٹ وری، ایک دن آئے گا کہ جب تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں اس بیان کو اس آیت میں بڑا اہم سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
بہت سے لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو ٹریجڈیز ہیں، مزریز ہیں، انجسٹس ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویئر از گاڈ؟ خیر اس کا ایک سب سے اہم جواب تو یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، آخرت میں سب ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا پورا بدلہ ملے گا، کمپنسیٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ٹارچر کی ایسی داستانیں ہیں کہ جن کو آدمی سن کر بھی پریشان ہو جاتا ہے، کام جاتا ہے، مگر ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عین اس وقت جب کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس واقعے کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باطن میں کیا چیز ہو رہی ہے، کیا اعتماد اس کو حاصل ہو رہا ہے، کیا پیغام مل رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے جو سب کا رب ہے، مہربان ہے، وہ ان کے اعتماد کے لیے انہیں کیا پیغام پہنچا رہا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام جب اس صورتحال سے دوچار ہوئے کہ ایک بچہ ایک کنویں میں، اندھیرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیا جا رہا ہے، اس وقت ان کے اندر یہ اطمینان پیدا ہو گیا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جسٹ ڈونٹ وری، تم سروائیو کرو گے، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ تمہیں اس وقت جس مشکل میں، تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے، وہ دن آئے گا جب تم اپنے ان بھائیوں کو بتاؤ گے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو ان کو اطمینان ہوگا وہ ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قافلہ آیا ایک، اور اس نے پانی کے ڈول ڈالا اور دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا ہے جو آیا، ان کو سامان سمجھ کے انہوں نے بازار، مصر کے بازار لے گئے اور سستے داموں ان کو بیچ دیا۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے اس کو ایک حقیر قیمت یعنی چند درہم کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں بالکل بے پرواہ تھے۔ یہ اصل میں ایک سبق ہے کہ بعض اوقات زندگی میں انسان کو ناکامی ہوتی ہے، آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ بہت انفیئر ہوا ہے، اور یہ کتنی انسلٹ ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ اصل میں ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ جس رب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ بالآخر لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گا، وہ اس بات کو انشور کرے گا کہ لوگوں کو جو کچھ ان پر بیت رہی ہے ان کو اس طرح سے نہ چھوڑے۔ سو یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی، اور اس میں ان کا مصر کے بازار میں بہت کم داموں میں بکنا، یہ ایک وہ سٹوری کا حصہ ہے کہ جس میں وہ بہت ظاہر ہے کہ افسردہ بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس افسردگی کے بعد جو کچھ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو تجربہ کرنا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو گو تھرو دیز ڈیفیکلٹ ٹائمز، اور یہ گویا کہ پیش خیمہ ہوتے ہیں آگے کے اچھے حالات کا۔ اس کے بعد جب وہ اس گھر میں گئے تو گھر کی مالکن نے ان کے اوپر برائی کے لیے ڈورے ڈالے۔ تو قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور عورت نے تو اس کا قصد کیا، وہ بھی اس کا قصد کرتے، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی واضح نشانی نہ دیکھ لیتے، اور ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اور بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اور قانون، ایک اور سنت، پالیسی سامنے آ رہی ہے۔
بعض زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے اپنے آپ کو، اپنی شرافت کو، اپنے کردار کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آرڈینیرلی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ عام حالات میں اپنے آپ کو نیکی اور پاکیزگی میں بہت آگے بڑھ کر اپنی حفاظت کرنے والا بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نازک موقع پر کہ جب کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا، ان کو بچا لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نتیجے میں انسان کا وہ کردار پختہ ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی میں وہ اسٹرینگتھ پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر یہ آدمی کو انعام دیتا ہے کہ آزمائش اگر بہت مشکل بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس کی طرف جھکتے، مائل ہوتے جیسے وہ ہوئی اگر وہ اپنے رب کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ وہ نشانی کیا تھی، تفصیل کیا تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ یہ بھی میں گزارش کروں کہ قصے کے بیان میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، یار بتاؤ ہوا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہوا تھا۔ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ انہوں نے یہ جان لیا کہ مجھے اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا، اور انہوں نے وہ اشارہ اللہ کا دیکھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور وہ اس سے بچ نکلے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے۔ درمیان میں وہ واقعہ ہے کہ شہر کی سوسائٹی کی عورتوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں کہ عجیب عورت ہے کہ اپنے غلام، اپنے ملازم کے ساتھ اس نے برائی کرنے کا سوچا، تو اس نے سب کو انوائٹ کیا اور پھر دکھایا یوسف کو، اور وہ سب بہت امپریس ہوئیں اور سب نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کے اس سوچ کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار میں آئی ایم کانفیڈنٹ، میں بڑا نیک آدمی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماحول سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ماحول سے فرق پڑتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھ لیں گے۔ نہیں، آپ اپنی حفاظت کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ جو انسان کے اندر کی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو کبھی وہ ایکسپوز نہ ہوں، اور اس کے لیے جو آپ جتن کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، پہلے تو ایک عورت تھی، اب بہت سی ہیں، تو میں اس ماحول میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں گا؟ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں قید کر لیا جاؤں اور میں اس سے دور ہو جاؤں، ورنہ میں مائل ہو جاؤں گا اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا کہ جو جاہل ہیں، کیونکہ اس طرح کی برائی میں مبتلا ہونا یہ جہالت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر نشانیاں دیکھ چکنے کے بعد انہوں نے، یعنی معاشرے کے لوگوں نے، مصلحت یہی سمجھی کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیں۔ یعنی گزارش کی نا کہ وہ ایک کرپٹ سوسائٹی تھی، خاتون جو تھیں بیگم صاحبہ، وہ کسی اسٹرانگ ایک آفیشل کی بیوی تھیں، سینئر، تو انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اختیار کیے جیسے استعمال کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ایمبیرسڈ ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پکڑتا، جبکہ وہ ان کا گناہ، ان کا برا ہونا ثابت بھی ہو گیا تھا، لیکن
لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ ان کو قید کر دیں تاکہ ہش اپ ہو جائے, کوئی بات سٹوری آگے نہ بڑھے اور بندہ غائب ہو جائے. پہلے ادھر کنویں میں گئے, اب اس کے بعد یہاں قید میں گئے. یوسف علیہ السلام کو, جیسا کہ میں نے گزارش کی, 2 قید کے ساتھیوں نے اپروچ کیا کہ وہ ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آنے شروع ہو گئے. وہ اللہ کے دین کو ماننے والے اور اس کی دعوت کو آگے پروموٹ کرنے والے تھے. تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو, جو کھانا تمہیں ملتا ہے, یعنی جو ڈیلی روٹین میں ملتا ہے تمہیں کھانا, وہ آئے گا نہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. جو خواب تم مجھ سے بیان کر رہے ہو ان کی تعبیر میں بتا دوں گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو دین کی دعوت دی. اس سے دین کی دعوت دینے کی یہ حکمت سامنے آئی کہ ہر وقت آدمی کو یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. آنیسٹلی کوئی نو بڈی از انٹرسٹڈ. آپ اپنی بات کو ضائع کریں گے اگر دوسرا آدمی متوجہ ہی نہیں ہے. انسانوں کے اندر یہ ایک غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہاں بھی کر رہے ہوں, اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی ناٹ لسننگ ٹو یو. تو جب تک آپ وہ موقع پیدا نہ کریں, وہ ماحول فراہم نہ کریں کہ جس میں وہ کچھ سیریس ہوں, اس وقت تک دعوت دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کچھ بیزار ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو کوئی اور بات ہی نہیں آتی. تو یوسف علیہ السلام نے موقع کو پہلے کریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو, وہ کھانا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. سو ان دونوں نے محسوس کیا کہ بھائی اب یہ ہمارا کام ہو جائے گا. تو آبویسلی اس کے بعد انہوں نے ان کی بات دھیان سے سنی ہوگی, نتیجہ جو بھی ہو, لیکن انہوں نے اس کی گراؤنڈ پریپیئر کر لی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھا دیا ہے. میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں, اینڈ سو آن. پھر انہوں نے پوری دعوت پیش کی. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ انہوں نے دعوت پھر دھیان سے سنی. اس کے بعد وہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے مصر میں, بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا ہے وہ میں بھی بیان کرتا ہوں, لیکن یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں ہر زندگی کی کہانی میں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرف موڑنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور کہیں کچھ ہونے لگتا ہے. وہ جو ہو رہا ہے وہ بظاہر آپ سے ان ریلیٹڈ ہے, مگر وہ آپ کی زندگی کو امپیکٹ کرے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خدا کی پلاننگ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دی آئیڈیا واز کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا ہے, اور قید سے نکالنا ہی نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بنانا ہے, یعنی وہ اختیار دینا ہے. سو ویئر ڈز اٹ اسٹارٹ فرام؟ وہ قید ہوئے, بادشاہ کو خواب آیا. واو! جب وہ خواب آیا تو پھر یوسف علیہ السلام کو اپروچ کیا گیا. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام کی کہانی نہیں ہے, کہیں کچھ اور بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. اور اس طرح سے خدا کی پلاننگ ہے کہ جو مختلف طریقوں سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو جناب وہ خواب کیا تھا کہ وقال الملک انی ارا 7 بقرات, اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک. اے درباریو, میرے خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو. درباریوں نے کہا جی ایسے ہی ہے, بیکار سی بات ہے, اضغاث و احلام, اور اس طرح کی باتوں کا کوئی تعبیر نہیں ہوتی. مطلب یہ تھا کہ انہیں نہیں پتہ تھا. سو آبویسلی
یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو ایک بڑی عام سی بیماری ہے نا، کہ تانوں جواب نہیں پتہ ہے، جواب دے رہے ہو یہ کوئی نہیں ہے، ٹال دیا تاکہ ان کو جو ایک مقام حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ بڑی ان کے پریولیجز ہوں گی ان کے پاس، انہوں نے کہا ہوگا یا خواب کی تعبیر ہم نہیں بتا سکیں گے تو بےزتی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں معزول کر دیں. انہوں نے کہا نہیں سر یہ ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نوجوان کو، جو ہو سکتا ہے کہ نوجوان نہ رہا ہو، لیکن بہرحال اس کو یاد آ گیا، بڑے عرصے بعد یاد آیا، یا وہ گاڈ یار وہ ایک بندہ تھا جس سے ہم نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. تو اس نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ دیکھنا یہ ہے خدا کی اسکیم. بادشاہ بے چین تھا، بادشاہ کو خواب کی تعبیر چاہیے تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی تھی. تو اس نے کہا جی ہو نہ ہو مجھے اس کا جواب چاہیے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بٹ لیٹ می گو ٹو دیٹ پرزن. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، پورا اس کا انتظام کیا. وہ جناب آیا اور اس نے یہ کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے راست باز انسان، ہمیں، اور پھر اس نے خواب بتایا 7 فربا گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، یعنی بتاؤ یہ کیا ہے. اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین، فوراً جواب دیا کہ تم 7 سال برابر کاشت کرو گے، پس جو فصل کاٹو اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ اس کی بالیوں میں چھوڑ دیا کرو. اور پھر آگے تفصیل بتائی. مگر اس میں آپ نے دیکھا ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، بڑی غیر معمولی بات ہے. دس از گریٹنس. امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام بغیر کسی وجہ قصور کے قید ہوئے، اور ان کو اس قید سے کئی سال اس میں لگے، اور بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا، بادشاہ کو مصیبت پڑی ہوئی تھی. تو میری طرح کا انسان ہوتا تو کہتا کہ جناب بادشاہ سلام نے کہو گے میں نے پہلے بات کڈو، یہی کہتا. فوراً جواب دیا کسی لالچ کے بغیر، کوئی نو ڈیمانڈز، نو کوشچنز آسکڈ. یہ ہے گریٹنس. اس کے ساتھ کام اٹکا ہوا ہے، کئی برس بغیر وجہ کے پھنسے ہوئے ہیں، بادشاہ کی ضرورت ہے، یہ جواب ہے. اللہ اکبر. آنیسٹلی دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو امیجن بٹ دس از واٹ ہی ڈیڈ. انہوں نے فوراً بتایا کہ دیکھو یہ اس کا جواب ہے، اور تمہیں اور پوری تفصیل سے بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ بادشاہ سے کہو یہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ اس کہانی کے بیان میں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے بیان میں یہ اشارات دیتے ہیں، جس کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اگر غور سے پڑھے تو اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعی بڑی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لاؤ. جب یہ گیا ان کا کارندہ واپس، اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی. وہ خواب کی تعبیر کیا تھی؟ وہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 بہت اچھے سال آئیں گے، بڑی اچھی فصل ہوگی، ہارویسٹ ہوگی. اس کے بعد 7 بہت مشکل سال آئیں گے، بارش نہیں ہوگی. تو ان 7 سالوں میں جو آپ فصل کاٹیں گے وہ صرف ان 7 سالوں میں کنزیوم نہیں کرنی، اگلے 7 سالوں میں بھی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے. تو یہ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی بات تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ یار ان کو لے کے آؤ، یہ امیزنگ، یہ کون بندہ ہے. تو جب وہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. تو ہی سیڈ نہیں، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ وہ ان خواتین کا کیا ہوا جن کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر الزام کے ساتھ نکلنے سے انکار کر دیا کہ وہ قید سے باہر نکلیں
اور معلوم ہو کہ یہ تو اصل میں آپس میں ساز باز کر کے باہر نکلے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں لوگ بادشاہوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، انہوں نے ان کا کام کیا. تو نہیں سوری، مجھے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان خواتین کا کیا ہوا، تاکہ ان کے اوپر جو جھوٹا الزام لگا تھا یہ الزام پہلے صاف ہوگا تو باہر نکلیں گے. جب بادشاہ نے بلایا ان خواتین کو تو انہوں نے کہا جی کہ یوسف بالکل پاک صاف انسان ہے اور کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ہم نے کوشش کی تھی ان سے برائی کرنے کی مگر انہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا. اب یہ موقع تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کہتے دیکھا تم نے میں کیا چیز ہوں اور یہ کیا چیز ہے. سوال ہی نہیں. فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، اور میں یہ سب ان کے آپ کہیے کہ وکٹری، ان کے بڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری تو نہیں قرار دیتا. یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی بہت ہر چیز سے پاک آزاد ہوں اور میرا کوئی نفس نہیں، میرا بھی ایک نفس ہے. اور ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائیوں ہی کی راہ سجاتا ہے، مگر جب میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس موقع پر بھی انہوں نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کیا کہ یہ بتا دیا کہ بھائی میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتا، میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. سو اس موقع پر انہوں نے اپنی تعریف، اور لوگ جیسے ہوتا ہے نا بہت تعریف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے بچا لیا. اس کے بعد جناب یہ بات ظاہر ہے کہ اس سارے بیان میں ایڈیشنل ضمنی طور پر سامنے آتی ہے کہ بھائی یہ جو فیوچر کی پلاننگ ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ کوئی غیر ضروری بے دینی کا رویہ نہیں ہے. یہ بات اللہ کے پیغمبر کے کہانی کے بیان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 7 سال اچھے ہوں گے، پھر 7 سال برے ہوں گے، آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، آپ کو باقاعدہ سٹور کرنا ہوگا اس فصل کو کہ جو آپ کاٹیں گے، اور اس کو بڑی خوبی سے کیا گیا. سو یہ سب چیزیں اس دنیا میں امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ملاقات ہوئی ان کی بادشاہ سے، الٹیمیٹلی جب بادشاہ امپریس ہو گیا، ان کا یہ تو بہت غیر معمولی آدمی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ فرمائیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں، کہیں جو بھی آپ کو کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری مجھے دے دیں آپ، یہ جو کرائسس کا زمانے آنے والا ہے، اس کی پوری پلاننگ ہونی ہے، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیں، آئی ول ڈو اٹ. اور وہ ظاہر ہے کہ پہلے ہی بالکل آخری حد تک متاثر ہو چکا تھا، تو ان کو چنانچہ یہ پریولیج ملی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے اقتدار ملا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا، وہ اس میں جہاں چاہے رہے، متمکن ہو. ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم عمدہ رویہ اختیار کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. سو وہ بچہ جس کو کہ کنویں میں پھینکا گیا اور پھر بیجا قید میں کئی برس تک رکھا گیا، بالآخر وہ ایک صاحب اقتدار کی حیثیت سے ان کو پورے مصر پر لٹرلی کنٹرول مل گیا. بادشاہ جو تھا وہ بس ایک ظاہری اس کی حیثیت تھی، اصل میں یہ تھی. اور وہ کیا ان کو ذمہ داری ملی تھی کہ پہلے 7 سال جو فصل ہوگی اس کو اس طرح سے پلان کر کے اس کو سٹور کریں گے کہ اس کے بعد جو اگلے 7 مشکل سال آئیں گے اس میں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور فیئر طریقے سے، ایکویٹیبل طریقے سے، اور قریب کے بھی اور دور کے علاقوں سے بھی. سو یہ مصر ہے، وہ فلسطین ہے، وہاں تک قحط گیا اور وہاں سے بھی لوگ آئے. سو دی آئیڈیا واز کہ آپ آئیں،
پروو کریں کہ آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں اور پھر اس کے مطابق ہم آپ کو راشن دیں گے سال کا. تو سب لوگ آئے اور یہ یہی کرتے تھے. انہوں نے اس کا بڑا زبردست سسٹم بنایا اور ان کے بھائی بھی آئے. ان کے بھائی بھی ان سے کھانا لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آئے. تو فرمایا کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یوسف کے بھائی آئے اور اس سے ملے. اس نے تو ان کو پہچان لیا پر وہ اس سے ناآشنا ہی رہے. یہ بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے بھائی آلریڈی بڑے ہو چکے تھے. جب آپ بڑے ہو چکے ہوتے تو آپ کی جو شکل بڑھاپے تک رہنی وہ بن چکی ہوتی ہے، وہ فٹ ہو گیا ہوتا ہے آپ کا. لیکن بچے سے بڑے ہوتے ہوئے کئی شکلیں آدمی بدلتا ہے. تو یہ تو نہیں پہچان سکے، وہ ان کو پہچان لیا انہوں نے. یہ تو ہوا. پھر اس میں درمیان میں یہ واقعات بھی ہیں کہ وہ لے گئے. ظاہر ہے ان کے پاس پوری فیملی کی ڈیٹیلز آئیں. انہوں نے کہا جی کہ وہ اس میں ایک بھائی مینشنڈ ہے، وہ کیوں نہیں آیا، جو ان کا اپنا سگا بھائی تھا. انہوں نے کہا یہ اگلی مرتبہ لے آئیں گے. بہرحال وہ ایک سٹوری کا حصہ ہے. پھر لے آئے ان کو اور ان کو پھر ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا، جس کے بعد ان کو ریٹین کر لیا گیا. ان کو کہا وہ نابینا بھی تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو پھر وہ چلے گئے. پھر وہ آئے. سو تھرڈ ٹائم راؤنڈ جب وہ آئے تو حالات بہت برے ہو گئے تھے. یہ لگتا ہے کہ جب یہ ان سے وصول کرتے تھے اپنے سال کا حصہ تو کچھ پیمنٹ بھی کرتے تھے. تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پرابلی ایک خاص پولیٹیکل جیوگرافیکل جو ٹیریٹری ہے اس سے باہر کے لوگوں سے مانگتے ہوں. بہرحال جو بھائیوں کا علاقہ تھا، کنعان، فلسطین، وہ لوگ تو کچھ پیمنٹ کرتے تھے. تو تیسری مرتبہ غالباً جب بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرماتا ہے. ویسے تو سٹوری کا کلائمیکس آگے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کلائمیکس ہے یار. مائی گڈنس، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا وہ بھیک مانگ رہے ہیں اب. کین یو امیجن؟ خدا تعالیٰ ایسے بدل دیتا ہے حالات. لٹرلی وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ یار پلیز دے دو یار، ہم بہت بے بس ہیں. تو اس موقع پہ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں تمہیں معاف کیا، فورگیون. یہ بڑی اس سٹوری میں جو ان کی گریٹنس ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کرے. وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایگزیکٹلی یہی سٹیٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دی. جب مشرکین آئے تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ میں کیا کروں تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا جی آپ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، اور ایگزیکٹلی یہی الفاظ بولے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے. میگنانیمٹی، اپنے اندر یہ بڑائی پیدا کرنا، کسی سے نفرت کرانا، کسی سے بدلہ لینا، تو ہر چھوٹے گرے ہوئے انسان کر ہی لیتے ہیں. لیکن بڑائی یہ ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینگتھ میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار کچھ نہیں، ختم، فورگیون، فورگاٹن. اس کے بعد اور وہ ظاہر ہے بڑے ممنون تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے رب نے آپ کو چن لیا، آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں بہتر امکانات ہوئے اور آپ ڈیزرو کرتے تھے اس کو. آخر میں یوسف علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے
سجدہ کیا اور خواب پورا ہوا، شرمندہ تعبیر ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس میں شکر گزاری اور انکساری یہ دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے بڑے ہی کرم کے ساتھ میری خبرگیری فرمائی جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوایا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین اور دقیقہ رس ہے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے الفاظ بیان کیے، اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ انہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم ریئلی تھینک فل، بڑی زبردست الفاظ ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، الفاظ بولنے چاہیے اچھے، لیکن ایک ہے روٹین کے الفاظ، اور ایک یہ کہ آپ ایک ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو ایسے ہونا چاہیے کہ تو نے یہ بھی میرے لیے کیا اور یہ بھی کیا اور اس موقع پہ یہ بھی ہوا۔ وہ ساری جو ہے نا وہ جو تفصیلات ہیں، اس سے اصل میں وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ واقعی شکر گزار ہوتے ہیں دل سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھائیوں کو بلیم نہیں کیا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ آئی ڈونٹ بلیم دیم، میں بھی ایک پارٹی تھا، وہ بھی تھے، اور شیطان درمیان میں آ گیا۔ بس جی میں اب آخری بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کہانی کو، اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان میں سے میں دو کو بیان کر رہا ہوں جو قرآن میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پورا کرنے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ جو میں نے گزارش کی نا کہ جو سٹوری ہوتی ہے، آپ کہیں ناول میں، کہیں ڈرامے میں، فلم میں، تو اس کو 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کی سٹوری ذرا سلو موشن میں چل رہی ہوتی ہے، تو آدمی بے چین رہتا ہے، آدمی کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کا ایک مکمل پلان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا پلان تھا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کو اور والدین کو سجدہ کرنا تھا، یعنی وہ اس مقام تک پہنچنا تھا، وہ ہو کے رہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پورا کرنے پر پوری طرح سے غالب ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ کنویں میں جب گئے تھے، پھینکے گئے تھے، تب بھی یہ ہونا ہی تھا، قید میں جب پکڑے گئے تب بھی یہ بات طے تھی۔ اللہ کی اسکیم جو ہے وہ لازماً امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے اطمینان کی بات بھی ہے، اور گڑبڑ کرنے والوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات بھی ہے کہ آپ آج کے حالات پر صرف وہ نہ کریں اکتفا، اللہ کے جو پلانز ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ دی آئیڈیا از کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، اللہ کی سائڈ پہ رکھو، شیطان کی سائڈ پہ نہ ہو، ورنہ یہ تو صرف ایک سٹوری کا ایک حصہ ہے جس سے اس وقت تم گزر رہے ہو۔ الٹیمیٹلی اللہ نے ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور کیسے، یہ بس آخری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ لطیف لما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے لطافت کے ساتھ، یعنی باریک بینی کے ساتھ، یعنی سٹل طریقے سے، یعنی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ قیدی یوسف کے جو قید میں ہے، ادھر بادشاہ کو خواب دکھایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں پھر ایک ساتھ ایسے جڑیں گے کہ وہ نکلیں گے اور وہ چھا جائیں گے۔
یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ بڑے لطیف، بڑے ہی سٹل طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے پر پورا اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے اس کو باریک بینی اور سٹل انداز میں، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔